الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور کچھ عرصے ہمارے پاس رہا اور پھر چلا گیا، اور اب 11 مہینے کے بعد اگر ہماری زندگی رہی تو پھر دوبارہ ہمیں مہمانی کا شرف بخشے گا۔ اب وہ کسی سے تو بہت راضی ہو کے گیا ہوگا اور کسی سے غمگین ہو کے گیا ہوگا۔ ناراض کا لفظ تو کیا استعمال کروں، غمگین ہو کے گیا ہوگا۔ غم جب ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کا نظر آ رہا ہو فائدہ، مگر وہ اس فائدے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو میرا ہے اس کو میں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلوایا ہے، اب اگر یہ وہاں کچھ کر لے گا تو کل کو انجینئر بن جائے گا اور اچھی پوسٹ پہ لگ جائے گا، لیکن وہ وہاں جا کے بجائے پڑھنے کے اور ایکٹیویٹیز میں لگا رہے تو میں سوائے غم کے میں اور کیا کر سکتا۔ تو رمضان شریف آیا تھا، 1 مہینہ ہمارے پاس رہا، سارے جہان کے پاس رہا اور پھر چلا گیا۔ کسی سے تو بہت راضی ہو کے گیا اور کسی نے اس کو غمگین کر کے بھیجا۔ تو اب 11 مہینے اب ہمارے لیے انتظار ہے اس کا، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رمضان شریف جب اچھا گزرتا ہے جب باقی 11 مہینے اچھے گزرے ہوں، اور 11 مہینے جب بہت اچھے گزرتے ہیں اگر رمضان شریف اچھا گزرا ہو۔ انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے اور مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے، ایمان سے عمل نکلتا ہے اور عمل سے ایمان بنتا ہے۔ کون سے عمل سے ایمان بنتا ہے اور کون سے عمل سے ایمان نہیں بنتا؟ ایک نے نماز پڑھی اور دوسرے نے بھی نماز پڑھی، ایک کی نماز سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور دوسرے جو نماز پڑھی اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو کون سا عمل ہوتا ہے جس سے کہ ایمان نکلتا ہے، ایمان جنریٹ ہوتا ہے، ایمان بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے؟ وہ عمل ہوتا ہے جو خود ایمان سے نکلا ہو، اور یہی اللہ کا قاعدہ ہے ساری تخلیق کے لیے۔ مرغی سے مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گھوڑے سے گھوڑے کا، انسان سے انسان کا۔ عمل جو ہے، نیک عمل جو ہے، یہ ایمان کا گویا ثمرہ ہے، ایمان کا آف شوٹ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے نیک عمل۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس سے نیک عمل نکلے ہی نکلے۔ کسی کا ایمان کا لیول ذرا نیچے ہوتا ہے تو موٹر لگا کے نکالنا پڑتا ہے ایمان، اور کسی کا چشمے کی طرح پھوٹتا ہے ایمان، بہرا ہوتا ہے کہ بند باندھنے پڑتے ہیں، ذخیرہ کرنا پڑتا ہے کہ چشمے سے پانی نکلے جا رہا ہے۔ تو ایمان سے جو عمل نکلتا ہے اس عمل سے ایمان بنتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن شریف پڑھیں، آپ کو یہ ہر جگہ یہ نظر آئے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ بغیر ایمان کے نیک عمل جو ہے اس کی ویلیو ہے 0/0، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ بغیر ایمان کے جو اعمال ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم تم کو بتائیں کون اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے آخری رکوع میں، کیا ہم تم کو بتائیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی ساری کوشش دنیا کے لیے صرف ہو گئی،
اور وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن رکھو یہی اصل کافر ہے، اور یہ اس لیول کا کافر ہے کہ جس کے لیے ہم قیامت والے دن ترازو بھی اٹھانا گوارا نہیں کریں گے. ترازو تو اس کے لیے اٹھتی ہے نا جس کے کچھ نیک ہیں کچھ عمل بد ہیں، وہ چیک کرے بھائی کسی کی زیادہ ہے کام میں. اس کو تو وہ بندہ تھا جس نے سارے اعمال دنیا کے لیے لگا رہا ہو، سمجھ رہا جی میں نیک اعمال کر رہا ہوں. تو آپ کی تسلی کے لیے یہ میں آیت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دوں، تسلی کے لیے. سنیں جی، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہے. وہ لوگ جن کی صحیح یعنی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سورہ کا آخری کو. اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نہیں کیے. کیونکہ عمل کا جو نیک عمل کا جو ہے نا جی، یہ سورس ایمان ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہے اللہ کے نزدیک. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کی مہمانی کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے. مہمانی کے لیے آپ بھی انٹر ہوں گے تو بہشت کے باغ ملیں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. ان کی خواہش ہوگی بس ہم ادھر ہی رہیں. اور ہے بھی ایسے ہی، ہے بھی ایسے ہی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا قیامت والے دن مینڈے کی شکل میں. اب جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہے گا، جو جنت میں وہ جنت میں رہے گا. ایک لائن میں اگر میں فرق بتاؤں جنت جہنم کا، وہ یہ ہے کہ جنت میں آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، اور جہنم میں جو چاہیں گے وہ نہیں ملے گا. جنت میں آپ کو دل کیا کہ میں کافی پیوں تو ایسے نظر اٹھا کے کسی بیرے کو کہنا، خدمت گار کو کہنا چاہیں گے تو وہ کافی لے کے کھڑا ہو. پہلے سے یاد میں تو ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں کافی پیوں تو کافی. اور جنت کے جو ہنسی مذاق کیا ہوں گے کہ جب آپ کافی لینے لگیں گے تو آپ کا ساتھی جو قریب بیٹھا وہ جھپٹ کے آپ سے کافی چھینے گا اور آپ اس سے چھینیں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ول گو. پیار، محبت، سلام. اسی میں سورہ واقعہ میں ہے کہ جنت کا جو کلام ہے وہ ہے سلام سلام سلام. جس طرح ہم نماز کے بعد نہیں کرتے السلام علیکم جی، السلام علیکم کیا حال ہے، السلام علیکم. یہ ہے جنت کا کلام. اور اس سے پہلے اس بات سے پہلے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ کوئی گالم گلوچ. وہاں کا کلام کیا ہے؟ سلامن سلام لا. یہ بھی میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا تسلی کے لیے.
لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. یہ ہے جنت. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک 2 منٹ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر 2 قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں ساری انسانیت کے اندر. سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کی جذبات پیدا ہیں. ایک پازیٹیو جذبات ہے اور ایک نیگیٹو جذبہ ہے. سب کو پتہ ہے ہم میں غصہ بھی ہے، دشمنی بھی ہے، لالچ ہے، اور ہر قسم کی خرافات ہے ہم میں، اور ہم میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، جذبہ عبادت بھی ہے، جذبہ نیکی بھی ہے، ایمان قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے ہم میں. ہم پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کا مجموعہ ہیں. اور گیم کیا ہے؟ گیم کیا ہے کہ آخرت میں اللہ میں نے تولنا ہے کہ اس نے کتنا پازیٹیو فیکلٹیز کو، انسٹنکٹس کو استعمال کیا اور کتنا اس نے نیگیٹو انسٹنکٹس کو استعمال کیا. جس نے نیگیٹو صلاحیتوں کو زیادہ ڈیولپ کیا، ابھارا، اس کے برے اعمال بڑھ جائیں گے. جس نے نیکی کو ابھارا اس کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ سے واپسی پہ کہ اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کر دیں گے. اور نفس کے خلاف کیا جہاد ہے؟ کہ جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو کنٹرول کریں. یہ ہے جہاد اکبر کہ اپنی جو چیز، جو نیگیٹیوٹی ہمیں نشاندہی ہو جائے کہ یار یہ میرے میں غلطی ہے، تو پھر اس کو ٹرائی ٹو مینڈ اٹ، ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ. اور جو اچھی چیز آپ میں نظر آئے تو اس کو ڈیولپ کرے. اس کو پتہ لگا کہ یار ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جب اس نے پڑھنا شروع کی تو اس کو تو مزہ آنے لگا نماز میں، لمبے سجدے کرنے لگ گیا، اس کو لطف آنے لگ گیا، ذکر کرنے میں لطف. انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اللہ میاں نے یہ صلاحیت بھی ڈالی ہوئی ہے. تو جس نے جو صلاحیت ڈیولپ کر لی اسی حساب کے اس کا نظام ترے گا. اور رمضان شریف اسی لیے آیا تھا کہ ہم اپنی پازیٹیو صلاحیتوں کو ڈیولپ کریں نماز روزے کے ذریعے، اور یہ نیگیٹو کو ڈپریس کریں. یہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا منشا. اور یہ پاسبل کب ہے؟ جب ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہونے کی کیا نشانی ہے؟ کہ ہمیں حق حق نظر آتا ہے اور باطل باطل نظر آتا ہے. اور حق جب حق نظر آتا ہے تو پھر اس پہ چلنے کو دل کرتا ہے، اور باطل جب باطل نظر آتا ہے تو اس سے پرے رہنے کو دل کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.